بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کسی جنگل میں ایک بکری بہت بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ایک کوے کو بہت حیرت ہوئی اور وہ بکری سے پوچھنے لگے تو تمہیں کسی سے خوف کیوں نہیں ہے؟ بکری نے کہا، بھائی میری بے فکری کا سبب یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک شیر نے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان پہ ترس کھا کر اپنے دودھ پہ پھال کر انہیں پروان چڑھایا۔ اب وہ جوان ہے اور انہوں نے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کی طرف کوئی ملے آنکھ سے نہ دیکھے، سو آپ کسی بڑے ہونہار جانور میں بھی یہ ہمت نہیں کہ مجھ پہ ہاتھ ڈالے۔ کسی چھوٹے موٹے جانور کا ذکر ہی کیا۔ کوے نے سوچا، کاش مجھے بھی ایسی نیکی کرنے کا موقع ملے اور پرندوں کی دنیا میں مجھے بھی احترام حاصل ہو جائے۔ وہ یہی سوچتا وہ اڑتا جا رہا تھا کہ اس نے نیچے دریا میں ایک چوہے کو ڈبکیاں کھاتے دیکھا۔ وہ فوراً نیچے اترا اور چوہے کو دریا سے نکال لایا اور ایک بڑے پتھر پر لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جو ہی چوہے کے حواس بحال ہوئے، انہوں نے کوے کے پر کترانے شروع کر دیے۔ کوا بیچارہ نیکی کی دن میں مگن تھا اور چوہا اپنے کارگزاری میں مصروف۔ اتنی دیر میں وہ خشک بھی ہو چکا تھا، لہذا اس نے اپنے بل کی طرف دوڑنے لگا۔ کوا نیکی کر کے بہت موج میں تھی۔ اسی موج میں اس نے لمبی اڑان بھرنے کی کوشش کی، مگر منہ کے بیل زمین پر آ پڑا اور اڑنے سے مجبور ہو کر زمین پہ ہی اچھلنے اور گھسیٹنے لگا۔ اتفاقاً بکری ادھر سے گزری تو پوچھنے لگی، بھائی کوے تم پہ کیا افتاد آن پڑی؟ وہ غصے سے بولا، یہ سب تمہاری درا ہے۔ کیا درا ہے؟ تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر میں نے نیکی کا معنی کی چاہ میں چوہے کی جان بچائی، مگر وہ میرے پار ہی کترا کے بھاگ گئی۔ بکری ہنس پڑے، کہنے لگے، بے وقوف، اگر نیکی ہی کرنی تھی تو کسی شیرنی کے بچے کے ساتھ کرتے۔ چوہے کا بچہ تو اپنا چوہا پن ہی دکھائے گا۔ بدذات اور بداصل کے ساتھ نیکی کرنے والے کا وہی حال ہوتا ہے جو تمہارا ہوا ہے۔ یعنی کوؤں کے بچے موتی چگنے سے ہنس نہیں بن جاتے اور کھارے پانی کے کنویں منہ میٹھا ڈالنے کے بعد بھی کھڑے ہی رہتے ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے، اگر نیکی کرنی ہے تو کسی اصل والے آدمی سے کر جو آپ کے نیکی کا پاس رکھتا ہو، نہ کہ احسان فراموش ہو۔